الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باوجبت پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ السلام علیکم معزز حاضرین سامعین، آج ہم سب دعا کے لیے جمع محترم برادران طارق بٹ صاحب، بشارت بٹ صاحب اور بارش صاحب کے والد مرحوم جو دنیا فانی سے کچھ کر گئے، ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے اور تمام اہل اسلام کی دعائیں ان کے حق میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اگر محبت، خلوص اور خیرخواہی کا کوئی وجود ہوتا، محبت، خیرخواہی اور خلوص کا اگر کوئی وجود ہوتا، وہ باپ کا وجود ہوتا۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جو خیرخواہ ہوتا ہے وہ باپ اور ماں ہوتا، اور جتنی قربانیاں اولاد کے لیے باپ دیتا ہے، اس کائنات میں کوئی بھی اتنی قربانیاں نہیں دیتا۔ اس لیے باپ کی ان شفقتوں اور محبتوں اور خلوص اور خیرخواہی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے باپ کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب باپ اور ماں کی بات کی تو فرمایا ہما جنتک وہما نارک، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر تو نے اپنے ماں باپ کو دنیا میں رہ کے راضی کر لیا، خوش کر لیا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کر لی، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہما جنت کا، وہ تیرے جنت جانے کا سبب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا، فرمایا ہما نار کا، اگر تو نے ماں باپ کو خوش نہ کیا، ان کو ناراض کر دیا، تو ان کا تابعدار نہ بنا، تو فرمایا ہما نار کا، پھر وہ تیرے لیے دوزخ جانے کا سبب۔ کتنا بڑا میزان ہے ماں اور باپ، اس لیے کہ یہ جو محبتیں ماں اور باپ کی ہیں یہ سمندر سے زیادہ گہری، اور کائنات کے اندر ہر محبت میں لالچ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ عرص ہوتی ہے، طمع ہوتا ہے، لیکن ماں اور باپ کی محبت جو ہے وہ دنیا میں بے لوث ہوتی ہے۔ اس لیے اسی بے لوثیت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے باپ کو میزان قائم کر دیا، کس کا؟ فرمایا رضا رب فی رضا والد
وسخط فی سخط الوالد، فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی۔ یعنی کتنا بڑا میزان قائم کر دیا، معیار قائم کر دیا۔ کس کو معیار قائم کر دیا؟ اللہ کی محبت کا باپ کو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا معیار قائم کر دیا سبحان اللہ، رب کی ناراضگی کا باپ کو۔ سبحان اللہ، فرمایا جس کا باپ راضی ہے اس کا رب بھی راضی ہے، اور جس کا باپ راضی نہیں ہے اس کا خدا بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، 3 دعائیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلی دعوت المظلوم، مظلوم بندے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے کہا گیا کہ مظلوم بندے کی بد دعا سے بچا اس کے اور رب کے عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ دوسرا دعوت المسافر، جو بندہ مسافر ہوتا ہے اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرا کون ہے؟ دعوت الوالد لولدہ، ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں میرے آقا میں کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام والدین زندہ باد۔ دعا کرنے کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پاؤں چومتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے باپ کے ہاتھ اور پاؤں چومے؟ خدا کی قسم سب سے بڑے پیر ہمارے، سب سے پہلے پیر اور بڑے وہ والدین ہیں، باپ اور ماں، جن کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا سوائے باپ کے بارے میں کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہ کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس لیے کہ جتنا خلوص باپ کی دعا میں بیٹے کے لیے ہوتا ہے کیا کسی دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے؟ کتنے ایسے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ رزق حلال کی تلاش میں باپ ایسا گیا کہ وہ اپنی جان سے آہت ہو بیٹھا۔ سبحان اللہ، صبح سے شام تک باپ مزدوری کرتا رہا اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے، اپنی اولاد کی خوشحالی کے لیے۔ دیکھیں کتنا بے لوث تعلق رب نے بنا دیا ہے اور کتنی محبت ڈال دی ہے۔ اس لیے اللہ جلال نے ارشاد فرمایا، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اپنے باپ کے سامنے ہمیشہ عاجزی کرتے، باپ کے سامنے تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا باپ کے سامنے رحمت کا، عاجزی کا اور تواضع کا رویہ ہو، یعنی ایسا رویہ ہو تمہارا باپ کے سامنے کہ جس طرح ایک آقا اور غلام کا ہو۔ آگے ارشاد فرمایا تم پھر بھی جتنا بھی حق ادا کرتے رہو نا تم اپنے باپ کا اور ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آخر میں کہا تم پھر کیا کیا کرو؟ تو میں ان کے لیے بس دعا ان کے لیے دعا کیا کرو۔ کیا کہا کرو؟ قرآن سکھلا رہا ہے ان کے لیے کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم کر، ان پہ تو اپنا فضل کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ ایسا رحم کر، رب ارحمہما رحم کر۔ یہ دعا جو ہے قرآنی دعا ہے، ہر بندہ مومن کو یہ دعا یاد کر کے پڑھنی چاہیے۔ بڑی آسان سی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، اے اللہ قرآن کی دعا ہے اور قرآن کی دعا سے بڑی دعا ہو سکتی نہیں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ باپ کے جانے کے بعد فرمایا ان کے 4 حق ہیں. دنیا سے جب چلے جائے نا جی ان کے 4 حق میں اولاد کی ذمہ. پہلا حق کیا ہے؟ پہلا ہے استغفار لہما، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا. کبھی بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کا سلسلہ منقطع نہ کرنا. اور خوش نصیب وہ اولاد ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بندہ چاہتا ہے نا اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. ان کے ساتھ دنیا میں ہوں تو صلہ رحمی کرتا رہے اور چلے جائیں تو دعا کرتے رہے. یہاں تک کہ اللہ کے محبوب کی کیا حدیث پاک ہے، فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین ينقطع عنه رزقا، جب کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت کو بھی ساتھ دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ رزق میں برکت کا سبب کیا ہے؟ والدین کے لیے دعا کرنا. سبحان اللہ. دوسرا حق کیا ہے ماں باپ کے جانے کے بعد؟ فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ انجزا احدہما، کہ ماں باپ نے جس سے وعدہ کیا ہو اس وعدے کو نبھانا، اس وعدے کو پورا کرنا. اس لیے کہ وہ تمہارے باپ کا وعدہ ہے، اس کو نبھانا. اور تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا اکرام صدیقہما، کہ جو ماں باپ کے تعلق والے ہیں، جو باپ کے دوست ہیں، ہمیشہ باپ کے جانے کے بعد ان کی عزت اور ان کی اکرام کرنا. کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا تعلق میرے باپ کے ساتھ ہے، فرمایا اس کا تعلق ہمیشہ قائم رکھنا. اگر ماں چلی گئی ہے تو پھر ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ماں کے جو رشتے دار ہیں، ان کا تعلق قائم رکھنا. فرمایا یہ حق. اور پھر ارشاد فرمایا کہ من قضا مغرما، فرمایا جس بندے نے باپ کے جانے کے بعد باپ پہ قرضہ تھا اس نے قرضہ ادا کیا باپ کا، او حج عن والدیہ، یا ان کی طرف سے کوئی نفلی حج کیا، تو فرمایا بعث یوم القیامت مع الابرار، ایسا بندہ قیامت کے دن اولیاء کی صف میں اٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی صف میں اٹھے گا. باپ کے جانے کے بعد بھی ان کا قرضہ ادا کر رہا ہے اور ان کے جانے کے بعد بھی یہ ان کی طرف سے آج نفلی حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے. اور فرمایا ان کے جانے کے بعد اور کام کیا کرو؟ فرمایا جب تم صدقہ دو ان کی طرف سے بھی صدقہ دو. یہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ باپ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فلاں، تو یہ سنت ہے حدیث ہے. فرمایا صدقہ دیا کرو ان کی طرف سے. صدقہ تم دو گے، نیت اپنے باپ اور ماں کے ثواب بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا اور تمہارے ماں باپ کے ثواب عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اس لیے اللہ نے لکھا کہ بہت بڑا موضوع ہے والدین کا، اور بالخصوص یہ جو باپ کی بات ہے نا جی، اس پر علماء نے لکھا کہ خدمت کے اعتبار سے ماں کا درجہ زیادہ ہے، لیکن مرتبے اور درجے کے اعتبار سے باپ کا مقام زیادہ ہے. اور بڑی خاص ایک حدیث ہے جو ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے. فرمایا کہ بروا آباؤکم تبرکم اولادکم، فرمایا اگر آج تم اپنے ماں باپ سے خیر خواہی کرو گے، ان کے ساتھ نیکی کرو گے، تو کل اپنی اولاد سے بھی تم خیر خواہی کی امید رکھو. اگر آج تم اپنے والدین کی پرواہ نہیں کرو گے نا جی، تو کل کو اپنی اولاد سے ایسی امید نہ رکھنا. دیکھیں کیسے ہمارے معاشرے کا دستور ہے،
ایک باپ 6-7 بیٹوں کو پالتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ 6-7 بیٹے مل کے باپ کو نہیں پال سکتا۔ یہ کیسی رسم ہے؟ ہمارے تفصیل خارجہ کا ایک واقعہ ہے، اس گاؤں کا میں نام نہیں لیتا، ڈانڈ مار کے اندر وہ میاں اور بیوی رہتے تھے اوپر والے کمرے میں، اور نیچے والے کمرے میں باپ رہتا، وہ خامد آتا سیدھا اوپر چلا جاتا، بیوی کے ساتھ ٹائم ہوتا، اس کو صبح نوکری پہ چلا جاتا، کبھی اس نے باپ کے بارے میں پوچھا نہیں کہ نیچے باپ کا کیا ہے۔ ایک دن جب نیچے اترنے لگا نا، اسے باپ کے کمرے سے کچھ بدبو نکلی۔ اس نے کہا یہ بدبو کون سی؟ جب دروازہ کھولا نا، پتہ چلا کتنے دن ہو گئے کہ باپ فوت ہو گیا۔